ایک ایسی کہانی جو انسانیت کے آغاز سے جڑی ہے، جہاں فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں مگر اثرات زمین پر نظر آتے ہیں، جہاں روشنی اور اندھیرے کی جنگ صدیوں سے جاری ہے۔ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ پہلے انسان کی ہے، وہ پہلا بشر جس کی تخلیق خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ہوئی، وہ پہلا انسان جس کے لیے آسمانوں میں اعلان ہوا، وہ پہلا خلیفہ جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہی جس کی دشمنی میں شیطان نے ہمیشہ کے لیے خود کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات میں ایک ایسا اعلان ہوا جس نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ زمین میں جہاں خون بہے گا، جہاں گناہ ہوں گے، جہاں بغاوت ہوگی، فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ الفاظ در حقیقت ایک بڑے راز کی طرف اشارہ تھے۔ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق ہونے والی تھی جو نہ فرشتوں جیسی ہوگی نہ جنات جیسی، بلکہ وہ عقل و اختیار اور جذبات کے ساتھ پیدا ہوگی۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی۔ پہلے روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب میں آدم کو مکمل بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اسے سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک مخلوق کھڑا رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ ابلیس نے غرور سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے بغاوت کر دی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، پھر اس پر لعنت بھی کر دی۔ مگر ابلیس نے آخری خواہش ظاہر کی، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، جا، جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر حال میں بہکائے گا، گمراہ کرے گا، اسے رب سے دور کرے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، مگر وہ تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ دونوں جنت میں رہنے لگے، مگر ساتھ ہی ایک آزمائش بھی رکھی گئی، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ابلیس خاموش نہیں بیٹھا، وہ اپنی پہلی چال کے ساتھ آیا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے دے؟ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ آدم اور حوا اس وسوسے میں آ گئے اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گئی۔ وہ درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام رو پڑے اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر جنت میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور زندگی گزارنا ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا اور انسانیت کا امتحان شروع ہو گیا۔ یہ کہانی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ شیطان آج بھی ہمیں بہکانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں غلط فیصلوں کی طرف دھکیلتا ہے، جنت کے بدلے دنیا کے فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر کامیاب صرف وہی ہوگا جو اس کو سنبھال لے گا۔ گناہ کے بعد اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ جنت ہے جس کے لیے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔